اور جو پڑوسی جو ملک ہے اس کا سارا پیسہ مذہب پہ خرچ ہو رہا. یہ ہمارا ملک ہے کہ جس میں 14 اگست 92 کروڑ وہ صرف لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، اسی پر ہمارا جو پیسہ ہے وہ 93 کروڑ. اور یہ سائیں بیٹھا ہوا سائیں، یہ جو ہوتے نا خیرپور والے، ہٹیا خیر سا جمالو، ہٹیا خیر سا جمالو، یہ وہی جمالو والے لوگ. اسی پر ہمارا سارا کا سارا پیسہ لگ رہا ہے. اور ہمارا پیسہ لو ہم نے تجھے دل دیا کیا یاد کرو گے. دل نہیں چاہیے کچھ اور، دل آپ نے دیا ہے تو تیرے جیسے بغیرت وہ دوسری چیز بھی تو دے. تو دل کے لیے دل کو کیا کرنا ہے، دل کا کیا مسئلہ ہے اس قسم کے بغیر. اور یہاں پر 96 کروڑ ارب روپے اس پر خرچ. اور ابھی عادلانہ منصفانہ جو انتخابات ہو گئے، حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے کہ میرے دور اقتدار میں ایسا عدل نہیں. حضرت عمر بھی بہت پریشان ہے کہ میں فرشتے بتا دیں گے، آسمان بھی پریشان ہے کہ میں نے کبھی ایسا عدل و انصاف نہیں دیا. بہت زبردست انتخابات ہو گئے. یہ اللہ اللہ کر رہا ہے. 60 ارب روپے انتخابات پہ آپ نے بہا دیا. غربت تلے ملک دبا ہوا ہے، عوام دبے ہوئے، سب قرض دار ہے، مرد بھی قرض دار، عورتیں بھی قرض دار، جوان بھی قرض دار، بوڑھے بھی قرض دار، اور جو مردے مر گئے وہ بھی قرض دار، اور جو زندہ ہے، جو خواتین حامل ہے، پیٹ کا بچہ بھی قرض. اتنا ملک قرضوں میں دبا ہوا. یہ ملک اتنا قرضوں کے اندر یہ ہے کہ دبا ہوا ہے. لیکن 60 ارب روپے گزارش یہ اللہ واسطے کیا پرچیاں بنا لیتے اور ان پرچیوں کو بلا بلا کر کے ان کو کہتے ایھا اللوسی ہذہ الوریقۃ لک، اے لوسی یہ آپ کے لیے پرچہ آ گیا، آپ وزیر داخلہ بنیں گے. ایھا اللوسی ہذہ الوریقۃ لک، یہ پرچی آپ کے لیے، آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ وزیر دفاع ہیں، آپ فلاں. پرچیاں پکڑا دیتے. اور یہ 60 ارب روپے آپ نے کیسے خرچ. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. عظیم سرمایہ ہے. دولت کے لحاظ سے، مناصب کے اعتبار سے حکومت میں ہمارے علماء کا جانا ضروری ہے. یہ ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے. حکومت بھی ہمیں جانا ہے، چہراؤں پر ان کے مقابلہ کرنا ہے، اور پیسے کے اعتبار سے بھی مقابلہ کرنا ہے، جوتے سے بھی مقابلہ کرنا ہے. کلندر ہرچ گویت دید گویت. ہمارے کسی بزرگ نے کہا کہ 1947 میں یہاں 40 کروڑ سے زائد مسلمان آپ انڈیا میں چھوڑ رہے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں انڈیا میں آپ چھوڑ رہے ہیں، اور اس طرح پاکستان کو آپ جدا کر رہے ہیں. خدا کرے اللہ اس کو مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں کی عزتیں اس میں محفوظ ہوں، اسلام اس میں آ جائیں. اسلام کے نام پہ اسلام پاک ہے، محمد پاک ہے، قرآن پاک ہے. پاکستان آپ پاک ملک بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ملک پاک بنانے کے لیے پاک لوگ چاہیے. ابتدائی سے ہمارے ساتھ ان بزرگوں نے، ہم نے ان بزرگوں کو گالیاں دی. دے دو، آپ کا حق بنتا ہے، آپ جوش میں تھے. لیکن ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں دلی کے جامع مسجد میں انہوں نے کہا جاؤ دیکھ لینا، ہم غریبوں کو یاد کرو گے، جا کر کے دیکھ لینا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. کتاب اللہ درینجہ چاکو چاکس بتدفیر احادیث انہما کس. کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، حدیثوں کو لوگوں نے دفن کر دیا. جرائم از نجوم آسمان بیش، جرم، چوری، ڈکیتی، بدکاری، شراب نوشی، قتل و غارت اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے. جرائم از نجوم آسمان بیش، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ جرم یہاں. نمے دانم کی پاکس چھپاکس. یہ تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے؟ آپ نے پاکستان بنایا تو بناؤ. اب اس کے بعد ہمارے اکابرین میں سے بعض نے، جب اس ملک کو 80-90 سال ہو گئے، لیکن اس ملک میں یہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر پوری نہیں ہوئی. اور ہر انسان کے، کون انسان مسلمان اسلام کو نہیں چاہتا؟ اسلام کے انوار اور برکات کو کون نہیں جانتا؟ کون عزت اور غیرت کو، راحت اور سکون کو، امن و عافیت کو، کون سا انسان ہے کہ جو اس کو ناپسند کرے؟ ہر انسان کو طبعی طور پر یہ چیز پسند ہے. لیکن یہ خواب ہمارا اب پورا نہیں ہوا، ہم نے یہ دیکھا نہیں. اس کے بعد ہمارے بزرگوں میں سے، اس کے بعد ہمارے بزرگوں میں سے، میں نام نہیں لیتا، کچھ نے کہا اللہ، اے اللہ کے بندوں، ہمیں مدنی کے قبر پہ ہندوستان لے جاؤ. ہم کہیں مدنی ہم سے بڑی غلطی ہو. جی ہاں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بڑی غلطی ہو گئی. ہم نے کہا کہ مدنی خواہ مخواہ اس طریقے پر ایسی باتیں کرتا ہے. اور حضرت مدنی نے فرمایا کہ چلو اسلام کے نام پہ ملک جدا ہو گیا، اب ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. مسجد یہاں پر اگر بن گئی، نہیں بنانی چاہیے، بن گئی، اگر اس میں کچھ اختلاف بھی ہو تو فرمایا کہ جانے دو اس مسجد میں. اب آپ نے بنا دی لیکن کر کے دکھاؤ. تو لیکن ہمارے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ جن مقاصد کے لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہے، تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہمیں لے جاؤ مدنی کے قبر پہ کہ ہم اس قبر سے معافی مانگے، اس مٹی سے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوگی. عین ممکن ہے کہ دشمنان صحابہ،
خدا کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن، عائشہ کے دشمن، اپنی ماں کے دشمن. جو جگہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، آپ نے دیکھا ہے، یہاں آپ نے بخاری اور مسلم، ترمذی سب کی روایت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا، اب بھی روضۃ من ریاض الجنہ. اس ریاض الجنہ میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کے دونوں مبارک قدموں میں، یہ دونوں کے دونوں، یہ جگہ جنت کے خود حضرت نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ بتا رہے کہ نہیں، ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہے، عمر بھی مسلمان نہیں ہے، مانا اس جنت میں کافر داخل ہو گئے. ابو بکر، پھر ایک بات اس سے جذبات سے ہٹ کر کے، میں نے کتابیں پڑھی ہے، دشمنوں کی کتابیں پڑھی ہے، مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا، میں درس تدریس والا آدمی ہوں. یہ مولانا عبدالجبار صاحب کا کام ہے، یہ ماشاءاللہ ان کی واقفیت ہے، معلومات. مولانا ہمارے رب نواز حنفی صاحب ہے اور فاروقی صاحب ہے. لیکن میں نے دونوں طرف کی کتابیں پڑھی ہے، مجھے یہ نہیں ملا ہے کہ ابو بکر کے نکاح، حضرت علی کے نکاح کے گواہ کون ہے. ان کی کتابوں میں نہیں ملا، ان کی کتابوں میں کہ نکاح اما فاطمہ سے ہوا، لیکن گواہ کون ہے. لابد للنکاح من حضور شاہدین عاقلین بالغین مسلمین. یہ ہدایہ ثانیہ کی عبارت ہے کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو ان کے کتابوں میں کہ نکاح کب ہوا، گواہ کون ہے، میں نے نہیں پڑھا، مجھے بتا دینا کہ گواہ کون تھے. اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ابو بکر و عمر کو بلا کر کے پیارے نے فرمایا کہ یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب. ابو بکر و عمر گواہ بن جاؤ، آپ کی گواہی کے ہوتے ہوئے میں نے فاطمہ کا نکاح علی کو کرا دیا. اب یہ گواہ ہے، اس وقت مسلمان تھے، بعد میں وہ ہو گئے. یا آپ اپنی کتابوں میں لکھا کہ گواہ کون تھے، انشاءاللہ ملے گا نہیں. اس لیے اگر کم از کم ان کی رعایت نہ کرو. علی کی تو جب آپ رعایت کر رہے اس کی نکاح کو صحیح قرار دینے کے لیے ان کی تو تکفیر نہ کرو، ورنہ نکاح ہی نہیں ہو سرے سے. جب گواہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا. اور ہمارا ایک اور آپ نے پڑھا ہے کہ دو خدا ہے، ایک الہ اکبر ہے حضرت علی ہے، اور ایک الہ اصغر ہے محمد ابن الحنفیہ. ترمذی میں اس کی روایتیں بہت ہیں. یہ بنو حنیفہ کے ایک لونڈی تھی، بہت تیز خاتون تھی، بہت تیز خاتون تھی، اور بہت ذہین قسم کی خاتون تھی لونڈی. اس کو ابو بکر کے دور خلافت میں جب جہاد ہوا اور مال غنیمت بھی ہاتھ آ گئے، غلام بھی ہاتھ آ گئے، لونڈیاں بھی ہاتھ آ گئی، تو حضرت ابو بکر نے یہ لونڈی پیارے علی کو گفٹ کر کے دے دی کہ یہ ہماری طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے. حضرت علی نے اس لونڈی کو لے لیا، اور اسی کے بطن اصغر ہے. الہ اکبر علی ہے اور الہ اصغر اس کا یہ بیٹا. یہ اتنا تیز تھا، بالکل اپنے والد کے مزاج. اور سلام پیش کرتا، میرے ماں باپ علی پر قربان جائیں، علی کے جوتیوں پہ قربان جائیں. آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت، آپ کی ذکاوت، آپ کی بلاغت، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن علی کے مزاج کا، حسن حسین تو حضرت کے وہ تو نواز ہے، ان کا تو کیا کہنا، ان میں تو بات ہی نہیں ہے. لیکن علی کے مزاج کا ہٹ کر کے تھوڑا سا ادھر سے بھاگ کر ادھر سے دشمن پر حملہ کرنا، ادھر سے دشمن پر، یہ محمد بن الحنفیہ میں تھا. اس نے حسن اور حسین آل رسول کو جس بے دردی سے لوگوں نے شہید کیا، انہوں نے ان قاتلوں میں سے ایک کو چن چن کر کے مارا. یہ علی کا بیٹا تو تھا. یہ الہ اصغر ہے. یہ الہ اصغر اس لونڈی کے وطن میں سے. لونڈی ابو بکر نے گفٹ کی ہے. ابو بکر نے گفٹ کی ہے. لونڈی اس لیے صحیح لونڈی ہوگی، اس پر ملکیت اس وقت آئے گی جب کہ جہاد اصلی ہوگا، جہاد صحیح جہاد ہوگا. اور صحیح جہاد اس امیر کی قیادت میں ہوتا ہے کہ جو امیر اللہ کر مسلمان ہو کم از کم، آپ سمجھے. ورنہ یہ ہے کہ پھر یہ آپ چھوٹا الہ وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ورنہ یہ چھوٹا الہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. بہرحال میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ہمیں ہر محاذ پہ کام کرنا ہے. دشمن بہت دور چلا گیا،
دشمن بہت دور چلا، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، بات صاف سی میں نے بتا دیا۔ جو کام مولانا فضل الرحمان کر سکتا ہے، مولوی منظور ایڑی چوٹی کی زور لگائے، میں نہیں کر سکتا۔ جو طارق جمیل کی جو خطابت فصاحت و بلاغت روانگی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے۔ وہ مولانا رب نواز حنفی والی تقریر میں نہیں کر سکتا، اور تاج حنفی والی تقریر میں نہیں کر سکتا۔ باقی مولانا اورنگزیب فاروقی تو ہے ہی مستثنی منقطع، اس کی بات ہی نہ کرو، وہ ہے ہی مستثنی منقطع، اس کی تقریر میں نہیں کر سکتا۔ مولوی ثناء اللہ کی تقریر نہیں کر سکتا۔ تقریر سے ہٹ کر کے ہر میدان میں ہمیں دشمنان صحابہ کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، علمی طور پر، عملی طور پر۔ اور یہ شیاطین اس طریقے پر آپ پر حملہ آور ہے کہ آپ کو اور مجھے من حیث لا ترونہم، من حیث لا ترونہم، آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھ بھی نہیں رہے۔ 24 گھنٹہ وہ اپنے 24 گھنٹہ اس قسم کی شیطنت کے اندر، اس قسم کے یہ کہ امت کو فتنے میں مبتلا کرنے میں لگے ہوئی ہے۔ اور جو پڑوسی جو ملک ہے اس کا سارا پیسہ مذہب پہ، سارا پیسہ مذہب پہ خرچ ہو رہا۔ یہ ہمارا ملک ہے کہ جس میں 14 اگست پہ 96 کروڑ، وہ صرف لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، اسی پر ہمارا جو پیسہ ہے وہ 96 کروڑ 96۔ اور یہ سائیں بیٹھا ہوا سائیں، یہ جو ہوتے ہیں نا خیر پور والے، سمجھے، کھٹیا خیر سا ہو جمالو، کھٹیا خیر سا ہو جمالو، تو یہ وہی جمالو والے لوگ ہیں، سمجھے۔ آپ کھٹیا خیر سا ہو جمالو، ہو جمالو، آپ اسی ہو جمالو میں ہمارے ملک کا سارا پیسہ کھٹیا خیر سا ہو جمالو، اسی پر ہمارا سارا کا سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ اور ہمارا پیسہ لو ہم نے تجھے دل دیا کیا یاد کرو گے، دل نہیں چاہیے کچھ اور، دل آپ نے دیا ہے تو تیرے جیسے بغیرت وہ دوسری چیز بھی تو دیں گے۔ تو دل کے لیے دل کو کیا کرنا ہے، دل کا کیا مسئلہ ہے، اس قسم کے بغیر۔ اور یہاں پر 96 کروڑ ارب روپے اس پر خرچہ۔ اور ابھی عادلانہ منصفانہ جو انتخابات ہو گئے، حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے کہ میرے دور اقتدار میں ایسا عدل نہیں تھا۔ حضرت عمر بھی بہت پریشان ہے کہ میں، فرشتے بتا دیں گے کہ اس قسم کا عدل ہوا ہے، آسمان بھی پریشان ہے کہ میں نے کبھی ایسا عدل و انصاف نہیں دیکھا۔ بہت زبردست قسم کے عادلانہ انتخابات ہو گئے، سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ویسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں محتمم ہوں، میرے پاس 2000 طلبہ ہے، زیادہ ہے، میرے بھائی کو پتہ ہے اورنگزیب فاروقی کو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں، یہ محتمم حضرات دوسرے تقی صاحب آپ ناراض نہیں ہونا، مفتی مظہر صاحب آپ بھی ناراض، اس لیے میں نے محتمم ابھی اس کے بیٹے کو بنایا جائے، تو جان سے محتمم کا کام۔ محتمم حضرات کیا ہوتے ہیں، یہاں بہت سے مظلوم مدرس بھی ہوں گے میرے طرح غریب، میں ابھی تک مدرس ہوں، تو کبھی مسئلہ کوئی مدرسے میں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو محتمم بیوقوف بنانے کے لیے مدرسین کو جمع کرتا ہے، ابا بہت مشکل مسئلہ آیا ہے، پریشان کن قسم کا مسئلہ آیا ہے، لا ینحل مسئلہ، اس کو حل نہیں کر سکتے، آپ کی رائے کیا ہے، کہتے جی یہ، آپ کی رائے کیا ہے، کہتے جی یہ رائے، آپ بتائیں کہ اس مسئلے سے کس طرح ہم حل کریں، آپ بتائیں۔ وہ 30-40 مدرس غریب بتاتے یہ رائے ہے میری رائے یہ ہے، یہ رائے ہے، اس کے بعد محتمم کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے، تو 4-5 چمچے پہلے سے اس نے بٹھایا ہوا ہے، 4-5 چمچے، تو محتمم کہتا ہے میری رائے یہ ہے، چمچے کہتے ہیں اللہ حضرت کی رائے، ماشاءاللہ۔ اس لیے کون بغیرتوں کی نوکری تو باقی ہے نا، آسمان بھی کہتے ہیں تھک کتیڑے تو کھلانت ہو جے چنڈر جو پٹر، اچھلتے ہیں وہ چمچے، ان کو کھلایا محتمم نے، اس لیے اس موقع پر کام نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے، ایسا کھلایا۔ اللہ حضرت نے کیا بات کی ہے، ماشاءاللہ حضرت کی بات نص قطعی و ثبوت قطعی و دلالت ہے، وہی ہے، حضرت جیت گیا، یہ سارے الو کے پٹے بہ گئے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے وہ بات حضرت کی بھی نہیں ہوتی، پیچھے اس کی بیوی کی بات ہوتی ہے، اس نے اس کو بنا کر کے بھیجا۔ وہ بات اس کی بھی نہیں ہوتی، پیچھے بیویوں کی بات ہوتی ہے۔ سلام ہے، سمجھے، سلام سلام سلام۔ خیر، عورتوں کے بھی حقوق ہے، یقین ان کو موقع دے دیں آپ حضرات، جمہوریت میں
جمہوریت میں ضروری ان کو حق دینا ہے۔ اور گلشن اقبال میں ایک دفعہ یہ کیا تھا کہ ہیجڑوں نے انہوں نے جلوس نکالا، روڈ بلاک کیا، کہا کہ یہ پاکستان کے اندر یہاں وزیر اعظم بنے بھی ہے اور یہاں کے وزیر اعظم گزرے بھی ہے اور وزیر اعظم گزری بھی ہے، سمجھے؟ یہاں کے وزیر اعظم بہت سے مرد بنے، عورتیں بھی بنی، وزارت عظمیٰ کے تاج عورتوں کے سر پہ بھی رکھا گیا۔ اب پاکستان جمہوری ملک ہے، اس میں مرد بھی وزیر اعظم بنے اور عورتیں بھی وزیر اعظم بن گئی۔ اب ہم تو ایسے ہیں کہ آگے سے مرد ہے، پیچھے سے ہے کچھ اور ہے، دونوں قسم کے راشن موجود ہے، سمجھے؟ ہمارے پاس تو دونوں، ہمارا حق ہے۔ اس لیے میں بھی آج ان مظلوموں کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہوں، ان کو بھی موقع دیا جائے۔ آپ کے جلسے کے توسط سے، سمجھے، عظیم ملک ہے ہمارا، اور میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ان کو بھی موقع دے دیں، ان کو بھی موقع دے دیں۔ اور یقینی بات ہے کہ میری بات میں اتنا پاور نہیں، آپ لوگوں کی فریادوں میں زیادہ پاور ہے۔ آپ لوگ تائید کرتے ہیں؟ کہاں تائید کر لو، سمجھے؟ یہ ضرور اس کو موقع دینا چاہیے۔ اب ہوگا وہی جو محتمم کی بیوی چاہے گی، پرنسپل، اور ہوگا وہی جو محتمم چاہے گا۔ تو خامخواہ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے لا کر کے اکٹھا کر دیا۔ یہ میں نے اورنگزیب صاحب سے بھی کہا، دوسرے اپنے بزرگوں سے بھی کہا، کہ کچھ نہیں ہوگا۔ 60 ارب روپے انتخابات پہ آپ نے بہا دیا۔ ملک پہلے سے مفلوج ہے، غربت تلے ملک دبا ہوا ہے، عوام دبے ہوئے، سب قرضدار ہے، مرد بھی قرضدار، عورتیں بھی قرضدار، جوان بھی قرضدار، بوڑھے بھی قرضدار، اور جو مردے مر گئے وہ بھی قرضدار، اور جو زندہ ہے، جو خواتین حامل ہے، پیٹ کا بچہ بھی قرضدار ہے۔ اتنا ملک قرضوں میں دبا ہوا ہے، یہ ملک اتنا قرضوں کے اندر یہ ہے کہ دبا ہوا ہے۔ لیکن 60 ارب روپے، گزارش یہ تھی اللہ واسطے کہ آپ پرچیاں بنا لیتے اور ان پرچیوں کو بلا کر کے ان کو کہتے ایوہ اللوسی ہادہ الوریقۃ لک، اے لوسی یہ آپ کے لیے پرچہ آ گیا، آپ وزیر داخلہ بنیں گے۔ ایوہ اللوسی ہادہ الوریقۃ لک، یہ پرچی آپ کے لیے، آپ وزیر خارجہ ہے، آپ وزیر دفاع ہے، آپ فلاں، یہ پرچیاں پکڑا دیتے۔ اور یہ 60 ارب روپے آپ نے کیسے خرچ کیا؟ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، عظیم سرمایہ ہے۔ اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سمندر 14 فٹ اوپر ہے، جب اس کی موجیں آتی ہے کراچی کو غرق کرنے کے لیے، لیکن یہ سمندر کی موجیں مکی مسجد اور مدنی مسجد اور بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم جامع فاروقیہ، جامع صدیقیہ کو دیکھ کر کے، تبلیغیوں کو، فقیروں کو، بوڑھوں کو، میری بے کس بے سہارا ماؤں کو دیکھ کر کے موجیں واپس شرمندہ ہو کر کے چلی جاتی۔ اس ملک کو بچانے والا یہ خدا ہی حافظ ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے سونا نہیں ہے۔ فقہ میں آپ کی مہارت، حدیث میں آپ کی مہارت، اصول فقہ میں آپ کی مہارت، تفسیر میں آپ کی مہارت، اور ہر طرح سے دولت کے لحاظ سے، مناسب کے اعتبار سے حکومت میں ہمارے علماء کا جانا ضروری ہے۔ یہ ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، ان کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے، حکومت بھی ہمیں جانا ہے، شاہراہوں پر ان کے مقابلہ کرنا ہے، اور پیسے کے اعتبار سے بھی مقابلہ کرنا ہے، جوتے سے بھی مقابلہ کرنا ہے، جو ان کو اگر سمجھ میں نہ آ جائے۔ اس لیے صحابہ کے اگر آپ دشمن ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کا ترجمہ تو اورنگزیب فاروقی یہ کریں گے اور تاج حنفی، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد مبتدا ہو گیا، رسول اللہ اس کے لیے خبر ہے۔ اور والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، معہ کا من معیت اعتقادی، جو آپ کا عقیدہ رکھتے ہیں، مکان، زمان، صدی، اور اس طرح درسن و عقیدتاً ہر اعتبار سے جو آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہے۔ یعنی سختی اور شدت صحابہ کے مزاج میں، نبی کے مزاج میں نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ الذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر وہ سخت ہے۔ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہوگی تھوڑے سے کاریوں کی طرف سے۔ اس بات کو سن لو، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے نہیں کہہ رہا ہوں، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یہ سب مل کر کے اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہے نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ پورا مبتدا بنے گا، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بہت سخت ہے۔ اب اشارہ یہ ہوگا کہ محمد پہلے خود کافروں سے لڑ رہا، دوسرے نمبر پر پھر صحابہ، یہی معنی ہے اس کا۔
اس کا معنی یہی ہے، قاریوں نے جو وقف لگا دیا ادھر جیم لکھا، یہ قاریوں کا مسئلہ ہے، قاری جاہل جو قاریوں نے جو ہاں آپ کو کاش کی جو علماء ہیں وہ اس کو سمجھے۔ محمد اللہ کے رسول، محمد معطوف علیہ اور رسول اللہ عطف بیان، محمد موصوف اور رسول اللہ صفت، موصوف صفت مل کر کے معطوف علیہ، اور الذین معہ، یہ الذین ثبتوا معہ وکانوا معہ، یہ جملہ موصول صلہ مل کر کے موصول کا عطف ہے محمد پر، یہ دونوں معطوفات مل کر کے مبتدا بنیں گے۔ اشداء علی الکفار، ان کے لیے خلاف جو سخت ہے وہ محمد ہے۔ اب بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کافر کو غصہ بھی محمد سے آئے گا، پھر محمد نے جو جماعت تیار کی ہے اس جماعت کے بارے میں، اس جماعت کو دیکھ کر کے ہر بندہ جلے گا، جو دین کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف، وہ اس جماعت کو دیکھ کر کے جلیں گے۔ اس لیے امام مالک نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اس کے آخر میں فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار سے مراد وہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہے، وہ ہے ہی کافر، یہ لیغیظ بہم الکفار، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ لہذا ہمیں اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، اس میں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تاجر برادران کے ہاں، مارکیٹوں میں، محلوں میں، گلی کوچوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، اور ہم اپنے خواتین کے ذریعے سے ماؤں میں اور بہنوں میں اس سلسلے کو لے کر کے آپ یہ کہ اس کو پھیلائیں گے۔ انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حق نواز جھنگوی نے اور کچھ تو کیا یا نہیں کیا، لیکن سنیت کو یہ تو ذہن دیا کہ اپنی بیٹی مرتد کو نہ دو، اور اس نے کیا یا نہیں کیا۔ میری ہزاروں نہیں لاکھوں میری مائیں اور میری بیٹیاں، لاکھوں مائیں اور بیٹیاں، وہ اللہ کا بھلا کرے، کافروں کے نکاحوں میں ابو اس نے کچھ کیا، لیکن بات میرے دل کو بھی لگتی ہے، بات جو نہیں مانتے ان کے دل کو بھی لگتی ہے، جو دشمن ہے بات ان کے دل کو بھی لگتی ہے۔ اتنا احساس تو ہو گیا۔ میں نے نہیں پڑھا ہے تاریخ میں، میں نے نہیں پڑھا ہے، یہ جو قرآن ہے یہ ابو بکر کے ذریعے سے، عمر کے ذریعے سے، عثمان کے ذریعے سے یہ قرآن ہمیں پہنچا، اور دیگر صحابہ۔ حضرت علی والا نسخہ، حضرت علی والا نسخہ وہ ہمارے کسی سنی نے بھی لکھا کہ لو وجد لکان فیہ فائدۃ عظیمۃ، یہ التسہیل لعلوم التنزیل محمد بن احمد الجزی الکلبی، اس سے بھی غلطی ہوگی، اس نے یہ لکھ دیا کہ علی والا نسخہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ خدا کرے یہ جو قرآن ہے یہ علی والا نسخہ ہی نہیں ہے، یہ نسخہ ہی اللہ کا بھلا کرے ابو بکر، عمر، عثمان کے، ان کے طرف سے، ورنہ ان کو بتا دو کہ پنجتن پاک کے ذریعے سے قربان جاؤ میرے ماں باپ، پنجتن پاک پر قربان جائے۔ وہ پنجتن پاک والے بھی ہم ہیں، وہ سارے حافظ قرآن تھے، وہ ہمارے تھے، ہم حافظ قرآن ہیں، آپ ان کے کہاں سے آگے؟ وہ بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارا ہے، لیکن وہ علی والا نسخہ تو آپ دکھا دیں، علی والا نسخہ دکھا دیں، وہ نسخہ ہے ہی نہیں۔ میری گزارش تھی، میں نے بہت وقت لیا، معافی چاہتا ہوں، یہ لائن لگی ہوئی خطیبوں کی، پوری رات آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ دو بندے جا کر کے پیشاب کر کے واپس آ جائیں، دو بھائی اس طریقے پر خطیبوں کو میدان آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بہرحال ہر میدان پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ میں نے جمعیت والوں سے بھی کہا ہے، میں نے ختم نبوت والوں سے بھی کہا ہے، ختم نبوت والوں سے بھی کہا ہے، میں اورنگزیب فاروقی سے بھی کہہ دیتا ہوں، میرا دوست ہے، بہت پیارا دوست ہے، ہم دونوں کے دونوں جامع فاروقی میں رہے، منو مجنون ہم سبق بودے مدر دیوان عشق او بسہرا رفت مندر کو چاہا رسوا شدے۔ میں اور مجنون کلاس عشق میں ہم دونوں کے دونوں ساتھی تھے، لیکن یہ کہ مجنون وہ جنگلوں میں چلا گیا، مجنون جنگلوں میں چلا، میں گلی کوچوں کے اندر رسوا ہو گیا۔ بس یہ ترتیب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میری تشکیل پتہ نہیں کہاں کر دی ان لوگوں نے، ہم دونوں کے دونوں ساتھ ہیں، خادم ہے تبلیغی جماعت میں، میدان میں ہمیں کام کرنا۔ سلام ہے مولانا الیاس کو، سلام ہے مولانا الیاس کو، اس میں بھی ہمیں کام کرنا ہے، درس و تدریس میں ہمیں کرنا ہے، تصنیف و تالیف میں ہمیں کرنا ہے، مناظرہ میں ہم نے کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ مارکیٹوں میں، چوراہوں پر، ہر صورت میں بیدار رہیے گا۔ یہ سارا کا سارا ہمیں کام کرنا ہے۔ جو ساتھی تیار ہو رہے ہیں خوب علمی طور پر تیار ہوں، ہم سے جو کچھ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، بس میں یہ کرتا ہوں سال میں 2000 علماء آپ کو دیتا ہوں، کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی بھی دنیا جہاں کے علماء آئے ہیں، دنیا جہاں کے علماء، میں ان کو ترجمہ، میں انسان کا بچہ ہوں، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، پھر رات کو 2 بجے، آپ تو میرے اپنے ہیں، عزیز ہیں، 2-2:30 بجے تک کتاب دیکھ کر کے یہ ہم سب کچھ کر رہے، اورنگزیب کے کھاتے میں، مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں، تبلیغ میں بھیج رہے، خانقاہوں میں بھیج رہے، ختم نبوت میں بھیج رہے، مصنف بنا رہے، مؤلف بنا رہے، مقرر بنا رہے،
خطیب بنا رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، میرے اندر یہی درس تدریس کی صلاحیت ہے، آپ کا خادم تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اللہ آپ کی اس جماعت کو پار لگا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔